تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 5 ایک ہی آیت پڑھ رہے ہم. And indeed we sent Musa with our ayat, saying, bring out your people from darkness into light, and remind them of the annals or days of Allah. تو یہاں پر جو اللہ نے مطلب جیسے کہا کہ and indeed we sent Musa with our ayat, تو ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھی بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پاسٹ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر, اور یہ کہا کہ جاؤ برنگ آؤٹ یور پیپل فرام ڈارکنیس, تمہارے جو قوم ہے جو لوگ ہیں ان کو اندھیروں میں سے باہر نکالو, انٹو لائٹ, اجالے کی طرف, یعنی اجالے میں ان کو نکالو, تاکہ جو اندھیرے میں ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں اور پھر اگنورنس کے اندھیرے ہوتے ہیں. تو وہ تمام اندھیروں کے اندر بندہ غلط ہی کام کرے گا نا, کہ جہالت کا اندھیرا بھی ہے, گناہوں کا اندھیرا بھی ہے. تو ایسے اندھیرے تو بہت سارے, ظلم کے اندھیرے سب ہے, اس کا نام ہی ظلم ہے. ہم اردو میں بھی جب ظلم کہتے ہیں, لیکن مطلب عربی میں تو ہے ہی نا کہ مطلب جو ظلمات. اینڈ ریمائنڈ دیم آف دا ڈیز آف اللہ, کہ جو اللہ کے جو دن ہیں, اور وہ جو مطلب جو ایک ایسے واقعہ, جیسے ایسے واقعے ہو گئے ہیں جو کہ یاد رکھنے چاہیے, یعنی جس کا ذکر ہونا چاہیے. تو وہ جو ہے اس کو مطلب یاد کرو, ذکر کرو اس کا. وہ اللہ کے دن, وہ اللہ کے اسپیشل فیورز جو تم پہ ہوئے, وہ اللہ کے دن ہے. Truly therein are ayat for every patient, thankful person. تو یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے شخص کے لیے. یعنی جو صبار شکور لوگ ہیں, صبر اور شکر کرنے والے لوگ, ان کے لیے اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں, سائنس ہے, آیت ہے. اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز پیپل, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم. اللہ سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, and indeed we sent Musa with our ayat, saying کہ ہم نے بھیجا تھا پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی, اور اپنی آیتوں کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ. یہ کہتے ہوئے اللہ سے جسٹ ایز وی سینٹ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پسند فرمایا اور آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا, اینڈ سینڈ ڈاؤن ٹو یو دا بک, اور آپ کے اوپر کتاب نازل کی یعنی پورا قرآن. تو ویسے ہی in order that you might guide and call all people out of darkness into light, تاکہ آپ جو ہے لوگوں کی ہدایت کریں اور تمام لوگوں کو بلائیں اندھیروں سے باہر اجالے کی طرف, نور کی طرف. We also sent Musa to the children of Israel with our ayat, signs or miracles, یعنی اس کو سائنس اور میریکلز یا معجزات, وہ آیتیں, نشانی, یہ سب کچھ کہا جاتا ہے. ایسے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا کہ یہ ہماری نشانیاں جو ہے اس کے ساتھ جاؤ, اس کے ساتھ یہ معجزات, کیونکہ وہ معجزات بھی تو تھے نا, جو ان کا عصا جس کو پھینکتے ہی وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا. مجاہد said that this part of ayah refers to the 9 miracles, یعنی جو 9 معجزات دے کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, وہ 9 معجزات ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ان اخرج قومک, برنگ آؤٹ یور پیپل, اخرج نکالو, خرجا ایگزٹ ہے نا, تو اخرج نکالو, قومک تمہاری قوم کو, bring out your people, he is being commanded. تو اللہ جو ہے
کمانڈ کر رہا ہے, حکم کر رہا ہے, امر ہے وہ کہ نکالو اپنے لوگوں کو اندھیروں سے باہر نور کی طرف. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, برنگ آؤٹ یور پیپل فرام ڈارکنیس انٹو لائٹ. اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو اندھیروں سے باہر نکالو, کیونکہ اندھیروں کے اندر رہتے ہوئے لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں, غلط معبودوں کو پوجتے ہیں, اور غلط مطلب تمام جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ بھی ایسی غلط ہی ہوتی ہے. He is being commanded ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, کہ bring out your people from darkness into light, call them to all that is good and righteous. تو جو کچھ بھی اچھا ہے, بھلائی ہے اور نیکی ہے, تقوی ہے, اس کی طرف اپنی قوم کو بلاؤ, اندھیروں سے ان کو نور کی طرف باہر بلاؤ. In order that they might turn away from the darkness of ignorance, تاکہ وہ پلٹ جائیں, نکل آئیں باہر اندھیروں سے جہالت کے, and misguidance, اور گمراہی کے اندھیرے. They indulged in, جس میں کہ وہ ڈوبے ہوئے, یعنی گمراہی کے اندھیروں میں وہ پڑے ہوئے. To the light of guidance, تاکہ وہ آئیں باہر ہدایت کی لائٹ کی طرف, نور کی طرف. And the enlightenment of faith, اور یہ کہ جو ایمان ہے وہ اس سے روشن ہو جائے. وہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ایام, یوم کا پلورل ہے ایام. یوم یعنی ایک دن, ایام یعنی بہت سارے دن. And remind them of the annals or days of Allah, یعنی وہ جو تاریخ یا جو بھی ہسٹری میں جو کچھ ہوا اس کا سب یاد دلاؤ ان کو. وہ اللہ کے خاص دن جس میں اللہ نے خاص رحم کیا. Remind them, O Musa, of Allah's days, ان کو یاد دلاؤ وہ اللہ کے جو دن تھے. Meaning favors and bounties which he bestowed on them, یعنی وہ اللہ نے جو ان کے اوپر نعمتیں بھی کی اور ان کو بہت سارے فیور بھی دیے. جو بھی ان کے ساتھ اللہ نے جو کیا وہ تمام چیزیں بہت بڑے بڑے فیور ہیں وہ, اور اللہ کی بہت بڑی مطلب مرسی ہے, فضل ہے. which he bestowed on them, جو اللہ نے ان پر کیا, بنی اسرائیل کی قوم پر. when he delivered them from the grip of Pharaoh and his injustice, his tyranny and brutality. اللہ نے جب ان لوگوں کو فرعون کی یعنی کہ بولتے نا پکڑ سے باہر نکالا, ان کو مطلب الگ یعنی کہ ایک جگہ ان کو ہٹا کے ان کو مطلب بچا لیا, اور اس کی جو ناانصافیاں تھی اور اس کا ظلم جو تھا اور اس کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ تھا نا, کیونکہ ان کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ بھئی ان کے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے. This is when Allah delivered them from their enemy. تو جب اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا جو ان کے دشمن ہیں, made a passage for them through the sea, اور ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنایا. shaded them with clouds, اور ان کو بادلوں کی چھاؤں ان کے اوپر تھی جب وہ اتنی کڑی دھوپ میں چل رہے تھے. send down manna and quails for them, اور ان کے لیے من اور سلوا جو ہے وہ اتارا. and other favors and bounties, اور ان کے اوپر اور بھی بہت سارے اللہ کے کرم, فیور اور بہت سارے اللہ کے فضل ہوئے ہیں. تو یہ سب اللہ کہہ رہا ہے ان کو یاد دلاؤ, ذکر کرو اس کا. مجاہد, قتادہ رحمہ اللہ, several others said this, اور ان لوگ نے یہ سب نے یہی چیز کہا. اللہ said next, ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, truly therein are ayat for every patient thankful person. یقیناً اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے انسان کے لیے, شخص کے لیے. اللہ says our delivering of our
loyal supporters among the children of Israel from the grasp of Pharaoh. یعنی اللہ نے کہا جو اللہ نے بچایا کہ ہمارے وہ وفادار، وہ مطلب بہت ہی ایماندار جو ہمارے سپورٹرز، یعنی کہ جو ہمارے مطلب جو سپورٹرز یعنی کہ مطلب جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے جو تھے، تو وہ اللہ نے تو اس کی وجہ سے اللہ نے سب کو بچایا، تاکہ فرعون کی پکڑ سے بھی بچایا، اینڈ سیونگ دیم فرام دا ڈسگریسفل ٹورمنٹ، اور ذلت آمیز سزائیں جو ان کو ملتی تھی اس سے اللہ نے ان کو بچایا. provides a lesson to draw from for those who are patient in the face of affliction and thankful in times of prosperity. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اس میں عبرت ہے، عبرت لیسن ہے، سبق، کہ جو لوگ بھی بہت صابرین ہیں جب ان کے اوپر کوئی بھی دکھ یا تکلیف یا پریشانی یا کوئی بھی چیز ان پہ آتی ہے، افلکشن، بیماری، کوئی بھی چیز ان پر آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر بہت ہی مطلب خوشحالی آتی ہے، پراسپریٹی، تو وہ بہت شکر گزار ہوتے ہیں. یعنی کہ پھول کے کپا ہو کے اترانا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ اور جھک جاتے ہیں اور مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قتادہ said رحمہ اللہ, excellent is the servant who, if he is tested, he observes patience. بہترین، بہت ہی عمدہ ہے وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ. کہ جو قتادہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی ایکسلنٹ ہے وہ بندہ اللہ کا کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی صبر، پیشنس. اینڈ ایف ہی از گرانٹیڈ پراسپیریٹی، اور اگر اس کو مطلب بہت ہی فراخی اور بہت ہی پراسپیریٹی اور امیرات اور خوشحالی دیتا ہے، he is thankful for it، وہ اس کے لیے بہت شکر گزار ہوتا ہے. It is recorded in the Sahih that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، کہ یہ صحیح میں ہے اور یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی حدیث ہے، ان امر المؤمن کلہ عجب لا يقضي اللہ له قضاء الا كان خیرا له، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. Verily all of the matter of the believer is amazing. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مومنوں کے معاملات بڑے ہی عجب ہیں. For every decision that Allah decrees for him is good for him. اللہ اس کے ساتھ جو بھی اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، قضا، تو وہ جو بھی وہ کرے وہ اس کے لیے خیر ہے. مگر یعنی کہ اللہ چاہے اس کے لیے جو بھی کرے، مگر وہ بندے کے لیے، وہ مومن کے لیے وہ خیر ہے. یعنی اچھا یا برا جو بھی ہو وہ اس کے لیے بولتا ہے یہ خیر ہے. تو یہ مومنوں کے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں. جب بھی اللہ ان کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے. وہ نمبر 1، if an affliction strikes him he is patient and this is good for him. کہ جب اس کے اوپر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری، کچھ بھی چیز اس کو آ کے مطلب اس کے اوپر آ کے گرتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور وہی اس کے لیے بہت خیر ہے. اب خیر ورڈ جو ہے نا، اس کا عربی کے اندر میننگ اتنا واسٹ اور اتنا زیادہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا خیر، خیریت، یہ وہ سب اتنا وہ ہمارا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. وہ خیر بہت 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 بڑی بات ہے، بہت نعمتیں، بہت اس میں عافیت، خوشحالی، سب کچھ ہے اور بہت ہی اچھا ہے سب کچھ. تو جو مومن جو ہے اس کے اوپر تکلیف بھی آتی ہے نا، تو وہ صبر بھی کرتا ہے اور بولتا ہے بس یہ اسی میں خیر ہے.
اور دوسرا پوائنٹ جو ہے if a bounty is given to him he is thankful and this is good for him. تو جب اس کے اوپر کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس کو بہت مطلب خوشحالیاں ملتی ہے، پراسپریٹی ملتی ہے، یعنی اس کو باؤنٹی ملتی ہے اللہ کی، اللہ کا فضل، تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور وہ اللہ وہی اس کے لیے خیر ہے، یعنی اس کے لیے وہ بھی خیر ہے. تو سوچ لو کہ جو بندے ہر حال میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسی میں خیر ہے، یہی خیر ہے کیونکہ اللہ نے کیا ہے اس لیے ہم اس کو خیر ہی مانتے ہیں، تو وہ خیر کا ماننا جو ہے وہی کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مومن ہونے کا وہ ثبوت ہے کہ اس کے اوپر دکھ تکلیف آئی اور یا پھر اس کے اوپر پریشانی آئی اور یا پھر خوشیاں آئی، پراسپریٹی آئی، تو بھی تو یعنی کہ وہ صبار شکور ہے کہ اللہ ہم کو اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.